خزاں کے پتے ایان کے جوتوں تلے چرچرا کر بکھر گئے جب وہ کالج کیمپس میں اپنی پہلی کلاس کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی آئینک درست کی اور خود کو دیر سے اٹھنے پر لانت بھیجی۔ جیسے ہی وہ ہیومنٹیز بلاک کے قریب موڑ مڑا، وہ کسی سے ٹکرا گیا۔ کتابیں اور کاغذات ہر طرف بکھر گئے۔ معذرت، اس کا معذرت نامہ ہونٹوں پر ہی مر گیا جب اس نے نظر اٹھائی۔ اس کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں، گہری بھوری، پگھلے ہوئے چاکلیٹ کی طرح۔ اس کے گھنے گھنگریالے بال اس کے چہرے کو فریم کر رہے تھے اور ایک لمحے کے لیے ایان سانس لینا بھول گیا۔ کوئی بات نہیں، وہ بولی، جھک کر اپنے بکھرے ہوئے نوٹس اکٹھے کرنے لگی۔ اس کی آواز نرم تھی لیکن اس میں ایک طاقت تھی۔ ایان اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، جلدی سے ایک اسکیچ بک اٹھاتے ہوئے۔ اتفاق سے اس کے صفحات پلٹتے ہی اس نے نازک پینسل اسکیچ دیکھے، چہرے، مناظر، جذبات جو سرمئی رنگوں میں قید تھے۔ تم ڈرائنگ کرتی ہو؟ اس نے پوچھا، اسکیچ بک واپس کرتے ہوئے۔ وہ مسکرائی، اپنے بالوں کا ایک لڑکا کان کے پیچھے ڈالتے ہوئے۔ بس ایک شوق، میں ریا ہوں ویسے۔ ایان، جب اس نے اسکیچ بک واپس کی تو ان کی انگلیاں آپس میں مل گئیں اور اس کے اندر کچھ چمک اٹھا، ایک انجان سی گرم جوشی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ حادثاتی ملاقات سب کچھ بدل دے گی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ایان نے خود کو ریا سے ملنے کے بہانے تراشتے پایا۔ وہ آرٹ اسٹوڈیو کے قریب بیٹھ کر پڑھنے کا ڈرامہ کرتا، صرف اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ یہ بات جانتی تھی اور ایک دن مسکراتے ہوئے بولی، تم جانتے ہو اگر بات کرنا چاہتے ہو تو صرف پوچھ سکتے ہو۔ ایان کے کان سرخ ہو گئے۔ کیا تم کافی پینے چلو گی؟ ریا مسکرائی۔ مجھے لگا تم کبھی نہیں پوچھو گے۔ چائے کے کپ، کیونکہ ریا کو کافی پسند نہیں تھی، کے ساتھ وہ گھنٹوں بات کرتے، آرٹ، موسیقی، ان کے خوابوں کے بارے میں۔ ایان ایک مصنف بننا چاہتا تھا، ریا اپنی گرافک ناول کی تصویر کشی کا خواب دیکھتی تھی۔ تم مختلف ہو، اس نے ایک شام کالج کی چھت پر بیٹھے سورج ڈوبتے ہوئے آسمان کو نارنجی اور گلابی رنگوں سے رنگتے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ زیادہ تر لڑکے صرف متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ تم سنتے ہو؟ ایان کا دل پھول گیا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی ہنسی اس کے پسندیدہ گانے کی طرح کیوں محسوس ہوتی ہے، اس کی آنکھیں کیسے پوری کہکشاں سموئے ہوئے ہیں، لیکن الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ بجائے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ریا نے ہاتھ نہیں کھینچا، لیکن محبت کی کہانیاں کبھی آسان نہیں ہوتیں۔ ایک بارش بھری دوپہر ریا ان کی معمول کی ملاقات پر نہیں آئی۔ ایان 1 گھنٹہ انتظار کرتا رہا، بھیگا اور پریشان۔ پھر اس نے اسے میسج کیا، آرے سب ٹھیک ہے؟ جواب میں گھنٹوں لگ گئے۔ معذرت، گھر کے معاملات، بات نہیں کر سکتی۔ دن گزرتے گئے مبہم بہانوں کے ساتھ۔ پھر ایک شام اس نے ریا کو لائبریری کے باہر آنسو بہاتے دیکھا۔ ریا، کیا ہوا؟ اس نے سر ہلایا آنسو بہاتے ہوئے۔ مجھے جانا پڑے گا ایان۔ اس کا پیٹ گھبرا گیا۔ کیا؟ میرے والد کا تبادلہ ہو گیا ہے، ہم اگلے ہفتے دہلی جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ اس پر ایک مکے کی طرح لگے۔ لیکن تمہارا سمسٹر، تمہارا آرٹ؟ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اس کی آواز بھر آئی۔ ایان بحث کرنا چاہتا تھا، اس سے التجا کرنا چاہتا تھا کہ وہ رک جائے، لیکن اس کی آنکھوں میں تسلیم کی کیفیت نے اسے خاموش کر دیا۔ ان کا آخری دن چوری کے لمحات، گہری گلے ملنے، سرگوشیوں میں وعدے، آنسوؤں سے بچنے کی کوششوں میں گزرا۔ ریلوے اسٹیشن پر ریا نے اپنی اسکیچ بک اس کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ رکھ لو تاکہ تم مجھے بھول نہ جانا۔ ایان نے گڑا نگل لیا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ٹرین کی سیٹی بجی۔ ریا نے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کسی دن ہماری کہانی لکھنا، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ چلی گئی۔ ایان کی پہلی ناول آن لکھی الوداع بیسٹ سیلر کی فہرست میں سرفہرست تھی۔ اس کے کتاب دستخطی تقریب میں ایک جانا پہچانا چہرہ بھیڑ میں نظر آیا، گھنگریالے بال، آنکھوں میں کہکشائیں۔ ریا نے اس کی کتاب اٹھائی، ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ ایان کا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں بھولوں گا۔ اور اس لمحے ان کی کہانی دوبارہ شروع ہوئی، اختتام کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک نئے باب کے ساتھ۔
कभी कभी मोहब्बत हमेशा के बारे में नहीं होती, ये इन लम्हात के बारे में होती है जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देते हैं।